بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سپورٹس بیورو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اعجاز اصغر جو کہ ڈائریکٹر سپورٹس ہیں HSA میں, اور وہ پاکستان کے واحد PhD اسکالر ہے جنہوں نے جرمنی سے اسپورٹس کے فیلڈ میں اچیومنٹ لی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اسپورٹس کو کیسے دیکھتے ہیں اور خود اس سیکٹر میں کیسے کام کرتے ہیں. تو ایز فار ایز آپ نے جو میرا انٹروڈکشن کرایا, میں ڈائریکٹر سپورٹس ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد کام کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ڈین ہوں الائڈ ہیلتھ اینڈ انٹر ڈسپلنری سائنسز کا بھی. تو ایز وائس چیئرمین اسٹارز مین اینڈ ویمن ہاکی اکیڈمی راولپنڈی ہاکی کلب جس کو ہم رن کر رہے ہیں, جس کے ہمارے چیئرمین سید شرافت علی حسینی صاحب جو انٹرنیشنل لیول کے ایتھلیٹ رہے ہیں ماشاءاللہ, سیزنڈ قسم کے, اور جن کے ساتھ ہم ہاکی کی پروموشن کے لیے, بیکاز ہاکی نیشنل سپورٹ ہے جو کہ آج کل ڈکلائن کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ہاکی کا جو زوال چل رہا ہے اس کا مین ریزن کیا ہے؟ کیا فائنینشلی کوئی انویسٹ نہیں کر رہا, کیا رائٹ پرسن وہاں پہ نہیں ہے, یا گراس روٹ سے پلیئرس نہیں مل رہے ہیں؟ آپ کا سوال تو بہت ہی اہمیت بھی ہے, اس کی امپورٹنس بھی ہے اور کریٹیکل بھی ہے. جہاں تک تو بات ہے کہ ایک تو ہمارے پاس پرٹیننٹ یعنی مناسب انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. دوسری قوموں نے جو ترقی کی ہے انہوں نے اسپورٹس کلچر پیدا کیا ہے. ہم نے اسپورٹس کلچر کی بجائے ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. جب تک ہم اپنا انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے, اس کو جونیئر یعنی جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جو گورنمنٹ آف دی پنجاب کی جو اسپورٹس پالیسی ہے وہ مرتب کی ہے, میں اس کا کنسلٹنٹ تھا اور وہ کیبنٹ سے اپروو بھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی کافی ساری میری سجیشنز تھی کہ ہم ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے, ہر ڈسٹرکٹ کی ایسوسیشنز ہیں جس میں میں نے بلکہ یہ بھی یہاں تک جو میری ریکمنڈیشنز کی تھیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسپورٹس اسکول جو ہے نا وہ اسٹیبلش کریں اور پرائورٹائز کر کے اس اسپورٹس کو پرائورٹائز کریں, خاص کر جو ہمارے جو میجر گیمز ہیں, فٹ بال ہے, ہاکی ہے جو ہماری نیشنل گیم ہے, اس کے ساتھ ساتھ انڈور, لیکن ان کو ہم پرائورٹائز کریں. ہم 30 گیموں کی بجائے اگر 5-7 گیموں پہ توجہ دیں اور ان کو اپنے یہ جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس اسکول ہوں گے اس میں ہم کم از کم 200 سے 300 بچہ, جیسے مدرسہ سسٹم ہے کہ بچے آتے ہیں وہاں پہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں, تو ہم مینڈیٹری سپورٹس کریں. ہم بچوں کی تربیت جب تک 3-4 سال سے سٹارٹ نہیں کریں گے ہم کبھی بھی کوپ اپ نہیں کر سکیں گے, کبھی بھی کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکیں گے دوسری قوموں کے ساتھ. کیونکہ مجھے 2017 میں جب آئی گاٹ چانس ٹو بی دیئر ایٹ سیول کوریا, جنہوں نے 86 کے اولمپکس بھی کرائے تھے, تو ان کی جو نیشنل اکیڈمی جنہوں نے 2030 ابھی بھی تقریباً 6 سال پڑے ہیں 2030 میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اولمپکس میں, تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو نیشنل اکیڈمی تھی جس میں ڈفرینٹ گیمز کے, تائیکوانڈو ہوگی, فٹ بال ہوگی, ڈفرینٹ گیمز کے جو ایتھلیٹ تھے جو نیشنل ٹیم کا حصہ تھے وہ 4 سے 5 سال کے تھے. اگر 4 سے 5 سال کے بچے 2013 میں 5 سال کا بچہ ان کی نیشنل اکیڈمی کا حصہ ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ 13 سال کے بعد جب 18 سال کا ہوگا تو ہی ول پارٹیسپیٹ ان اولمپکس. ہمارے بچے نیچے سے جب آتے ہیں تو ان کا اسکل لیول بھی اتنا امپروو نہیں ہوتا. اسکل لیول کے ساتھ وہ جو ایریاز لیک کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ان کی جو فزیولوجیکل کنڈیشنز ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بچہ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں, ہاں جی یہ تیز دوڑ رہا ہے, یہ دیکھیں یہ صحت مند ہے, اس کو نہیں. جب تک ہم سائنٹیفکلی ان کے اینتھروپومیٹرک ڈیٹا کے اوپر کام نہیں کریں گے, ان کی ہائٹ, ویٹ, باڈی میس, ان کی ایروبک کیپیسٹی, انیروبک کیپیسٹی, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب تک ہم سائنٹیفکلی ان کو انالائز کر کے ان کی پرفارمنس ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر کے اس کے بعد ان کی ڈیٹیکشن کے بعد ہم جب ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد گرومنگ کریں گے, اور پھر ہم نے ان کو جب تک مناسب انوائرمنٹ
جو ایک پلیئر کو پرورش پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے ان کو وہ انوائرمنٹ دیں, اور اس کے بعد جب ہم ان کے ساتھ پراپر کوچز اٹیچ کریں, پراپر فٹنس ٹرینرز اٹیچ کریں, ان کی نیوٹریشن کا خیال رکھیں, ان کی مینٹل ٹفنس جو ڈیلی ریہرسل چاہیے وہ ان کی مینٹل ریہرسلز ہم کروائیں, تو دین وی ول بی ایبل ٹو کمپیٹ ایٹ انٹرنیشنل لیول. انلیس انٹل ہم جدھر ہیں اور جس کنڈیشن میں ہیں 20 سال بعد بھی ادھر ہی ہوں گے. لاسٹ کویشچن ہے میرا, اگر آپ کو موقع ملے پاکستان ہاکی کو سدھارنے کا, آپ کیا انیشیٹو لیں گے؟ کیا آپ سائنٹیفک اپروچ کو فالو کریں گے یا کچھ اور بھی لیں گے؟ ڈیفینیٹلی سائنٹیفک اپروچ کو فالو کیوں نہیں, کیونکہ میری تو ساری اسٹڈی ہی سائنٹیفک نارمس کے اوپر ہے, ہاؤ وی کین ڈیولپ ٹیلنٹ ان اسپورٹس. تو میں اکارڈنگ ٹو جو اس کے سسٹمیٹک سٹیجز ہیں, کیسے ان کو ہم نے نکالنا ہے, کن سٹیجز پہ کس قسم کی ٹریننگ کرنی ہے, ان کی مینٹل ٹفنس کے اوپر, ان کے سوشل انوائرمنٹل کنڈیشنز کے اوپر, تو یہ جب بالکل ڈیفینیٹلی میں ان نارمس کو جب تک فالو نہیں کروں گا میں ان کو ٹرین نہیں کر سکوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب تک اس وقت, کیونکہ آپ یورپین کسی بھی ٹیم کو لیں تو انہوں نے ان سائنٹیفک نارمز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہمارا بچہ تو سنتھیٹک ٹریک کے اوپر جا کے یا ٹرف کے اوپر جا کے ویسے ہی انفٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم ان کو وہ نہ تو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری ٹیم 15 دن پہلے بنتی ہے, ان کا کیمپ لگتا ہے, 2 ہفتے ٹریننگ ہوتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک ہم ان کو پراپر کسی پلیس پہ اور پراپر انوائرمنٹ کے انڈر اور لانگ لاسٹنگ, میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ 10-15 دن مہینے کا کیمپ جو ہے نا انف ہوتا ہے. اس کے لیے سسٹمیٹک ٹریننگ ان کی جو اکیڈمیز سے جو سٹارٹ ہوتی ہے, ان اکیڈمیز کلب سے, اپنے اپنے کلبس کے بعد جب وہ نیشنل اکیڈمی میں جاتے ہیں تو اس کا ریگولر کو کم از کم 3 سے 6 ماہ کا کیمپ منیمم جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ, بلکہ میں دوسرے ممالک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی تو جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ تو 13 سال کی ہے, کہ جو نیکسٹ 2030 میں اولمپک ہو رہے ہیں اس میں بچوں کو ٹرین. تو ہم جب تک ان جو گائیڈ لائنز کے اوپر جب تک ہم کام نہیں کریں گے ہم کبھی بھی اس کو پروموٹ نہیں کر سکیں گے.